بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آپ کے ذہن سے نہیں نکال رہا، سوتے جاگتے ہوئے وہ شخص آپ کے ذہن میں موجود رہتا ہے، ہر وقت آپ کی یادوں میں موجود رہتا ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی نشانیاں شیئر کروں گی جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے ذہن سے نکل نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کے ذہن میں آپ کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ بعض اوقات ہم اس شخص سے کہیں نہیں ملتے، اس شخص کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس شخص کی یاد ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ ہر وقت ہمارے ذہن پر سوار رہتا ہے، ہم چاہتے ہوئے اسے بھلا نہیں پاتے اور وہ ہمارے ذہن سے نہیں نکلتا۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ آخر اس شخص کا ہمارے ذہن سے نہ نکلنے میں اللہ کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے کہ وہ شخص آپ کے ذہن سے نہیں نکل پا رہا، اس کی یاد آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ پا رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ عالم ارواح سے ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا تعلق جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس شخص کے ساتھ ہمارا قائم ہو جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت میں ایک واقعے کے ساتھ کرتی ہوں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی کیا بات ہے جن کے ساتھ ہم سالوں سے رہتے ہیں، کسی گلی محلے میں، کسی گاؤں اور شہر یا بستی میں، مگر ہماری ان کے ساتھ گہری وابستگی نہیں ہو پاتی، جبکہ ہم ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا دلی تعلق ان سے قائم نہیں ہو پاتا۔ اس کے پیچھے ایسی کون سی وجہ ہو سکتی ہے جبکہ ہم ان کے ساتھ سالوں سے رہ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا شخص جو ہمارے درمیان بالکل نیا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری دلی وابستگی ہو جاتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، دل اس سے جڑ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے اس انسان کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، اس کے لیے محبت ہمارے دل میں پہلے سے موجود ہے، اس شخص کو دیکھ کر ہمیں اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس انسان کو دیکھ کر ہماری روح خوش ہو جاتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی روح جسے ہم عالم ارواح میں جانتے تھے، جیسے ہی وہ روح اس دنیا میں آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کا دل اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور ایک ایسی روح جس کے ساتھ عالم ارواح میں ہماری وابستگی نہیں ہوئی تھی، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی، یا اس کے ساتھ ہمارا کوئی بھی دلی تعلق قائم نہیں ہو پاتا۔ اب یہ بات یہاں توجہ حاصل کرنے والی ہے کہ یہ تعلق ہمارا اس شخص کے ساتھ پرانا ہوتا ہے، اس زندگی میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ عالم ارواح سے جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ حقیقت عالم ارواح سے ہے، اس دنیا کو قائم ہونے سے پہلے کی ہے، یعنی ایسے لوگ جن سے ہم عالم ارواح یعنی کہ روحوں کی دنیا میں مل چکے ہوتے ہیں،
اور وہاں پر ہمارے تعلقات بہت بہترین ہوتے ہیں، دلی محبت ہوتی ہے، اور وہی روح، وہی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ ہمارے ذہن میں سوار رہتا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ انسان کی اپنی ہی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں۔ آپ کا اپنی اچھی چیزیں، آپ کا تعلق دوسروں کے ساتھ اچھا بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں اور کچھ وقت کے بھی یہ تقاضے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق بن جاتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو ہم جتنا چاہیں اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتے، اور پھر ایسا شخص اگر ہم سے دور ہو جاتا ہے تو ہمارا اس کے بغیر دل نہیں لگتا، تو پھر ہم اللہ کے پاس آ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور معجزات کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حالات کس طرح ایک دم بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو مجھے یاد رکھے گا میں اسے اس کی خواہش کے مطابق نوازوں گا، اور صبر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اس کا فیصلہ فرما دے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور اگر تم وہ ڈھونڈ رہے ہو معجزوں کی وہ خاص نشانیاں، تو سنو، اگر اللہ تمہیں اب تک دعا اور تہجد کی توفیق دے رہا ہے تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ تو تم جانتے ہو کہ اللہ کب دعا قبول کرتا ہے؟ جب تمہارا دل دعا مانگ مانگ کر پر امید رہنے لگتا ہے کہ میرا اللہ میری دعائیں ضرور قبول کرے گا، اور دل کا ایک ہی دعا پر اٹک جانا اس بات کی نشانی ہے کہ جس شخص کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس شخص کا تعلق تو آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بن چکا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے، تمہیں عطا کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل دعائیں کر کر کے تھک چکا ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے ہی والا ہے۔ اور جو دل اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں معجزات ضرور دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو جان لو کہانیاں انہی کی پلٹتی ہیں جو اللہ پر امید رکھتے ہیں اور کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی گئی دعاؤں پر راضی کب ہوتا ہے، جب تم جلد بازی نہیں کرتے بلکہ اللہ پر کامل یقین کرنے لگتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، اور پھر اللہ تمہاری وہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں۔ اور سب سے زیادہ معجزات اس وقت ہوتے ہیں جب تم خود کو پریشان کرنے والی تمام چیزوں کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، اس انسان کو، اس من پسند چیز کو، اس شخص کو جس کے ساتھ آپ کا دلی تعلق ہے۔ جب اس کے معاملات آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہو اور آپ اپنی نیت میں اخلاص رکھتے ہو، اور پھر آپ اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روحیں بھی ملا دیتا ہے جو کہ عالم ارواح میں تم سے ملی تھی۔ وہ شخص
جو تمہارے بننے سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا تھا، تو پھر وہ تمہاری دعاؤں سے بھی مل جایا کرتا ہے۔ پھر وہ دنیا کی تمام مشکلات کو توڑ کر تمہارے پاس آ جایا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھیں، اور اس بات کا بھی یقین رکھیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق دائمی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ آزمائشیں وقتی ہیں اور بہت جلد ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں وہ تمہاری خاموشیوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ تمہیں ہر لفظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری دھڑکنوں میں چھپی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ کبھی تمہیں لگتا ہے کہ ہاتھ خالی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے ظرف کو وسیع کر رہا ہوتا ہے تاکہ عطا کی وسعت تمہیں توڑ نہ دے۔ وہ تمہیں انتظار سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز وقت سے پہلے مل جائے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، وہ در جو تمہیں جھکنا سکھاتا ہے وہی تمہیں اٹھانے کی سب سے بڑی جگہ بھی عطا کرتا ہے۔ اس کی عطا صرف چیزیں نہیں ہوتی، وہ تمہیں صبر، یقین اور سکون بھی دیتا ہے، اور یہی وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو مکمل بنا دیتی ہیں۔ تم پس مانگتے رہو یقین کے ساتھ، کیونکہ دینے والا کبھی تھکتا نہیں، صرف وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔